یا اللہ یا اللہ۔ میری والدہ کا آپریشن ہے آنکھوں کا، اللہ کامیاب فرمائے۔ میں کافی وقت ہو گیا ہے، ڈاکٹروں کے پاس بھی جاتا ہوں، دوائی بھی لیتے ہیں، آرام نہیں آتا، جسم کے ہر حصے میں درد ہے، کبھی پیٹ میں، کبھی سر میں، کبھی ایسا لگتا ہے بیماری۔ بہرحال دیکھیں نا، اصل تو بیماری کی جاننے والی اللہ کی ذات ہے، لیکن جو قرآن میں ہے اور حدیث میں ہے کہ سورۃ فاتحہ جو ہے یہ فاتحہ بھی ہے، شافیہ بھی ہے، کافیہ بھی ہے، وافیہ بھی ہے۔ تو لہذا اگر یقین کے ساتھ ہر نماز کے بعد سادہ پانی پہ خود اول آخر درود شریف پڑھ کے 7 دفعہ فاتحہ پڑھ کے دم کر کے پیا کرو تو اللہ اس کی برکت سے شفا دیں گے۔ کافر سے محبت نہ رکھیں، ویسے دنیا میں ملنا ملانا تو ہوتا ہے، ویسی بات نہیں، گلے بھی مل سکتے ہیں۔ عورت کی آواز پر بھی پردہ ہے، اسی لیے حکم ہے کہ وہ امام نہ بنے، اذان نہ دے، تاکہ اس کی آواز اونچی نہ ہو، اور ایسی آواز بھی نہ ہو جو گھر سے باہر جائے، حتیٰ کہ زور سے قرآن پڑھنا بھی اس کو منع ہے۔ تو لہذا اگر ایسا ہو تو گناہ ہے۔ کہتے ہیں کہ سیاست اچھی چیز نہیں ہے، تمہارے نزدیک اچھی نہیں ہوگی، جو کفر کی سیاست ہے وہ اچھی نہیں، جو دین کی سیاست ہے وہ اچھی ہے۔ کون والی مہندی ہے وہ لگا، وضو نہیں ٹوٹتا اس سے، کوئی بھی مہندی لگاؤ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس کے اوپر وضو ہو جاتا ہے۔ طب نبوی سے معدے اور ہاضمے کا علاج شہد ہے، شہد پانی میں ملا کے صبح و شام پیا کریں۔ میں یہاں رہتا ہوں، عمرہ کرنے کا بیوی کا حق پہلا ہے یا والدہ کا؟ حق تو پہلا والدہ کا ہے، لیکن بیوی کے حقوق بھی ادا کریں۔ اگر اپنی بیوی کو شہوت سے ہاتھ لگا لے تو وضو ٹوٹ جائے گا؟ نہیں، وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ میرے بھتیجے نے اپنی بیوی کو پہلے 2 طلاقیں دیں، اب 1 طلاق اور دے دی، تو اب 3 پکی ہو گئی، اب کوئی حل نہیں ماں سوا حلالے کے۔ جو میت کو غسل دینے والے ان کو بھی چاہیے کہ بعد میں غسل کریں، غسل نہ کریں تو کم سے کم وضو کر لیں۔ مجھے پیر بننے کا شوق ہے، تو بڑا آسان طریقہ ہے، کسی قبر پہ کپڑا ڈال کے بیٹھ جاؤ، بس پیر ہی پیر ہو۔ اور بولنا بالکل نہیں، خاموش ہے، انہوں نے کہیں گے پیر صاحب کو روزہ ہے، چپ کا روزہ رکھا ہوا، چپ شاہ مشہور ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ پیر بننے میں کیا دیر لگتی ہے، دیندار بننے میں دیر لگتی ہے، عالم بننے میں دیر لگتی ہے، اللہ کا ولی بننے میں دیر لگتی ہے۔ جھوٹے پیر بننے کے لیے کیا ہے، وہ تو بازاری ہے۔ اگر وتر نماز کے سجدوں میں سبوح قدوس ربنا رب الملائکۃ پڑھیں کوئی بات نہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ سجدوں کے درمیان آیت الکرسی نہ پڑھیں، چونکہ قرآن پڑھنا منع ہے۔ بنی اسرائیل کا جو نوجوان جس کا قصہ کتابوں میں آتا ہے اس نے 100 قتل کیے، یہ تو بخاری شریف کے اندر بھی حدیث موجود ہے، اس نے 99 کیے تھے، پھر 100 پورا کر لیا، اللہ نے توبہ قبول کر لی۔ اللہ کی مرضی ہے، وہ کفر کے علاوہ، شرک کے علاوہ جتنا بڑا گناہ کیوں نہ ہو توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ میری شادی ہوئی، میرے خامند اور بھائی میں بہت نا اتفاقی ہے، بہرحال یا لطیف و یا ودود پڑھ کے اللہ سے دعا کریں کہ اللہم الف بین قلوبہم اصلح ذات بینہم، اور یہ بھی دعا کریں کہ وہ گندی فلمیں دیکھنے سے بچ جائے۔
جمعہ کے خطبے سے پہلے جو اذان دی جاتی ہے، اصل اذان وہی ہے جب منبر پہ امام بیٹھ جاتا ہے، اس سے پہلے جو 1 گھنٹہ پہلے اذان دی جاتی ہے وہ اعلام کے لیے ہے کہ لوگ تیاری کر کے آ سکیں۔ قضا نمازوں کی تعداد معلوم نہیں ہے، توبہ کریں اور پھر پڑھتے رہیں، اللہ معاف کرے۔ جن لوگوں نے میرے ساتھ برا کیا ہے، مجھے خیال آتا ہے کہ ان کو دکھ پہنچے، خیال نہ کیا کریں، معاف کر دینا زیادہ بہتر ہے۔ آنکھیں بند کر کے بھی دعائیں مانگ سکتے ہیں، لیکن نماز میں آنکھیں بند نہ کریں۔ میرے والد محترم کی کروڑوں کی جائیداد ہے، لیکن تقریباً سب پر قبضہ ہو چکا ہے، یعنی لوگ قابض ہو گئے۔ عدالت میں کیس چل رہا ہے، ہم جیت بھی جاتے ہیں لیکن حل کوئی نہیں ہوتا۔ وہ تو بھئی ایک بزرگوں کی پرانی مثال ہے کہ 3 چیزیں ہیں جس کا قبضہ ہو وہ اسی کی ہوتی ہے، زن، زر، زمین۔ وہ کہتے ہیں عورت جس کے قبضے میں ہو اسی کی ہے، یار کے قبضے میں ہو اس کے حق میں بیان دے گی، پھر ماں باپ کے پاس آ جائے گی، مجھے زبردستی لے کے مجھے گولی مار رہا تھا، پھر اس کے حق میں بیان دے گی، جس کے پاس ہوگی اسی کی ہے وہ۔ اسی طرح زمین بھی جس کے قبضے میں ہوگی اس کی ہے، باقی مقدمے لڑتے رہو، وہ تو اسی زمین کی آمدنی سے خرچ کرے گا۔ بہرحال اللہ آپ کی مشکلات کو حل کرے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل سارے گھر والے پڑھا کرو، اللہ قادر ہیں کہ اللہ مشکلات حل کر دیں۔ لڑکا کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے مگر لڑکے کے ماں باپ راضی نہیں ہیں، جب تک وہ راضی نہ ہوں شادی نہیں ہو سکتی۔ تمہاری بہن کو کوئی پسند کرے تو اجازت دے دو گے؟ ایسے لوگوں کی لڑکیوں کے ساتھ تمہیں مذاق بنا رکھی ہے، اس کے ماں باپ راضی نہیں، بس جان چھوڑو ان کی۔ بہرحال میں نے بتایا نا کہ پیٹ کا علاج سب سے بڑا حضور پاک نے خود تجویز فرمایا، شہد، ماکھی شربت بنا کے پئیں۔ کچھ دن پہلے ہمارے شہر میں امام صاحب نے ظہر کی رکعت میں بھول کے 3 سجدے کیے، سلام پھیرنے کے بعد لوگوں نے بتایا تو پھر سجدہ صاف کر دیا، نماز ہو گئی الحمدللہ۔ قرض بہت زیادہ ہے، استغفار زیادہ پڑھا کرو، کم از کم 2000 دفعہ روز پڑھو، انشاءاللہ اتر جائے گا۔ قضا عمری نماز میں بھی آخری رکعتوں میں سورت نہیں پڑھی جاتی، صرف فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ قضا اسی طرح ہے جیسے ادا ہے، بس وہ کوئی الگ چیز تھوڑی ہے۔ میرے جاننے والے ہیں جدے میں تمباکو کا کام کرتے ہیں، بہتر نہیں ہے تمباکو جو ہے، بعض علماء اس کو حرام کہتے ہیں اور بعض مکروہ کہتے ہیں۔ میرا شوہر میرے حقوق ادا نہیں کرتا، اللہ اس کو ہدایت دے، اس کا علاج کروائیں، بیچارے کو خواہش ہی نہیں ہوتی ہوگی نا، ورنہ کون اپنی بیوی کو چھوڑتا ہے؟ وہ فارغ ہو غریب ہے بیچارہ، اس کا لے جاؤ ہسپتال، اس کا علاج کرواؤ، پھر ٹھیک ہے۔ میں بہت کمزور ہوں، عمر 26 سال ہے، میرے ہاتھ پاؤں 1 سال کے بچے کی طرح کمزور ہیں، علاج کرائیں، دنیا میں ڈاکٹر موجود ہیں۔ ویسے بہرحال زمزم اور شہد استعمال کریں۔ میں پابندی سے تمام نمازیں پڑھتی ہوں لیکن چاہتی ہوں کہ چہرے پر بھی نور ایمان پیدا ہو، دعا کیا کہ اللہ نور وجوہنا بنور الایمان۔ میں جب بھی کسی محفل میں جاتی ہوں تو کچھ نہ کچھ بات کر لیتی ہوں جو بعد میں جھگڑا بنتا ہے۔ کوشش کریں خاموش رہنے کی، یا وہاں نہ جائیں، یا محفل میں بیٹھے، جتنی دیر بیٹھی رہیں لاحول پڑھتی رہیں۔ ہمارا افسر جو ہے وہ شیعہ ہے اور اس کو تعصب بھی بہت بڑا ہے، اللہ پاک آپ کو اس کے شر سے بچائے۔ ہم اگر بطور ہدیہ حج یا عمرہ کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو جائز ہے۔ میرا میاں دوسری لڑکیوں کے پاس جاتا ہے، اللہ سے دعا کرو اللہ اس کو گناہوں سے بچائے۔
میں کسی کو ایڈوانس رقم دیتا ہوں کہ چاندی خریدنے کے لیے 1 ہفتے کے ٹائم پر، وہ مجھے بازار کی قیمت خرید سے 50 روپے کم کر کے دیتا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بہرحال جی اگر انہوں نے کوئی ایسا چینل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جس سے اسلام اجاگر ہو تو اللہ توفیق دے، ہم تو سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ ایسے کام کریں۔ اگر کوئی چھوٹا بچہ اذان دے تو اذان ہوگی، ہاں اذان تو ہو جائے گی۔ میری بیوی زندہ ہے، اس کی طلاق شدہ بہن ہے، میں اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہوں؟ 2 بہنیں ایک آدمی کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی۔ بہرحال ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی جو پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ ان کو جنت دیں گے۔ کہتے ہیں جی کسی نے کہا کہ حضرت شیخ الحدیث نے جب کتاب لکھی فضائل اعمال تو ان کی دماغی حالت ٹھیک نہیں تھی، تمہاری دماغی حالت تو ٹھیک ہے نا، تم ایک کتاب لکھ کے دکھا دو۔ ان کی تو ٹھیک نہیں تھی، پھر بھی وہ دین کا کام کر گئے جو پوری دنیا میں پڑھا جا رہا ہے، جس کو پڑھ کے لاکھوں لوگ نمازی ہو گئے۔ تم تو عقل والے ہو نا، تم ایک کتاب لکھ دو، پھر دیکھ لیں گے کہ تم بد عقل ہو یا حضرت کا عقل ٹھیک نہیں تھا۔ دم کیے ہوئے پانی سے غسل کیا جائے اور وہ پانی لیٹرین میں بہے، بالکل کوئی حرج نہیں۔ اس زمانے میں دعوت و تبلیغ کی کیا اہمیت، اس کے بغیر دین پھیل ہی نہیں سکتا۔ دین پھیلنے کا ذریعہ ہی یہی دعوت ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ اللہ نے پیغمبر کیوں بھیجے ہیں؟ بلغ ما انزل الیک من ربک، دین کی دعوت پہنچاؤ۔ ہم اسکول میں پڑھتے ہیں، کیا کسی لڑکی کو ہم بہن بنا سکتے ہیں؟ تمہاری بہن کو کوئی اپنی بہن بنا لے، وہ قبول کرو گے؟ تو دوسرے کی بہن بھی تو کسی کی بہن ہے نا۔ تم ان لڑکیوں کو بہن بھائی کیوں بنا دو، لڑکوں کو بناؤ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دم اگر واجب ہو جائے تو دم مکے میں ہی دینا ہوتا ہے اور کسی جگہ ادا نہیں ہوتا۔ واپس ہو کے گھر چلے جائیں تب بھی ادا کر سکتے ہیں، وہیں سے کسی کو پیسے بھیج دیں کہ میری طرف سے دم ادا کر دو۔ ہم فیملی کے ساتھ آئے ہیں تو اللہ ہماری دعائیں قبول فرمائے۔ قبول کی ہیں تو آئے ہو نا، قبول نہ کرتے تو کوئی گھر میں آنے دیتا ہے؟ میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا ہے تو کیا کریں؟ دوسری شادی کر لو، جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ جب یہ لڑنا شروع کرے تو ادھر چلے جاؤ، جب وہ لڑنا شروع کرے تو ادھر آ جاؤ، دونوں ٹھیک ہو جائیں گے۔ کعبے پر نام لکھنا منع ہے۔ میرے بھائی بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ ہر بیمار کو شفا دے۔ میری بڑی بہن بھی بیچاری بہت بیمار ہیں، اللہ ان کو بھی دعا کریں کہ شفا عطا فرمائے۔ نہ بیچاری کچھ کھا سکتی ہیں نہ پی سکتی ہیں، اللہ کے ہاتھ میں شفا ہے۔ اللہ مذہب الباس رب الناس اشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاؤک لا یغادر سقما۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا واستوصانا ومرضى المسلمین۔ بوسکی پہننا جائز ہے، یہ ریشم نہیں ہے، یہ تو مصنوعی چیز ہے۔ ریشم وہ ہوتا ہے جو کیڑے سے نکلتا ہے۔ حرم مکہ ہو یا حرم مدینہ ہو، امام کے آگے جو کھڑا ہوگا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ لوگوں کے سامنے نیکی کرنے کا دل چاہتا ہے اور تنہائی میں گناہ کرنے کا، معنی یہ ہے کہ شیطان تم پہ سوار ہے، دونوں کام تم سے غلط کر رہا ہے۔ لوگوں کے دکھانے کے لیے کرو گے وہ ریا ہے، وہ شرک ہے، اور تنہائی میں گناہ کا سوچو گے وہ گناہ ہے۔ تو اس لیے استغفار کرو اور اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو۔ جب تک کسی اللہ والے کے پاس نہیں رہو گے اس وقت تک اصلاح نہیں ہوگی۔
مکہ میں جبریل کا مصلی کہاں ہے؟ زمزم کے قریب کھڑے ہو کے انہوں نے نماز پڑھائی تھی. مصلی تو کوئی نہیں ہے. یہ مصلی اور قبے اور جبے اور گنبد یہ تم بناتے ہو، یہاں نہیں بنایا جاتا. نہ جبریل نے کہا کہ میرا مصلی بنا دیں، نہ لوگ آئیں گے جبریل کو سلام کریں گے. میرے بیٹے کا امتحان ہے، اللہ ہر بچے کو کامیاب کرے. ایک عورت پاکستان سے عمرے کے لیے آئی ہے، گھر سے چلتے وقت حالت حیض میں تھی تو میقات سے احرام نہیں باندھا. اب وہ کیا کرے؟ اب وہ مسجد عائشہ سے عمرہ بھی کرے اور دم بھی ادا کرے پاک ہونے کے بعد. کہتے ہیں کہ بعض لوگ منع کرتے ہیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب ضعیف روایتیں بیان کرتے ہیں. اگر ضعیف روایتیں حدیث سے نکال دو نا تو پھر بچے گا کیا؟ جتنی کتابیں ہیں نا حدیث کی اس سے تم ضعیف نکال دو، باقی مجھے بتاؤ کیا بچتا ہے. اور پھر ضعیف ہونے کی وجوہات ہوتی ہیں کہ ضعف شدید ہے یا ضعف خفیف ہے. ضعف کیوں ہے؟ ضعیف ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کیا پھر اس کے مطابعات اور شواہد ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ علماء جانتے ہیں، وہ جو بیان کرتے ہیں ٹھیک کرتے ہیں. ہماری اہلیہ نے عمرے کا طواف عصر کے بعد کیا، لیکن اس کی 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھی. 2 رکعت واجب سے پہلے باٹ کاٹ لیے، کوئی حرج نہیں. خانہ کعبے کے آداب یہی ہیں کہ اس کی طرف دیکھ کے آپ اللہ کی رحمت طلب کیا کریں، اللہ کا ذکر کیا کریں، سامنے بیٹھ کے قرآن پڑھا کریں، طواف زیادہ کیا کریں. میں بچوں کے ساتھ مدینہ منورہ زیارت کرنے کو جانا چاہتا ہوں. واپسی پہ عمرہ نہیں کر سکتا، بیوی بیمار. جا سکتے ہو، واپسی پہ تکلیف ہو جائے گی. یہ سب بہانے ہیں. عمرہ کرنا ضروری ہے، مدینہ میقات ہے. بیوی بیمار ہے، اس کو ویل چیئر پہ کرا دینا، تمہارا بھی ہو جائے گا، اس کا بھی ہو جائے گا. میرا لڑکا حافظ قرآن ہے، اس کو مرگی کی شکایت ہے، اللہ شفا کاملہ عطا فرمائے. میں قرآن یاد کر رہا ہوں، 23ویں پارے میں ہوں، سر میں درد رہتا ہے. اللہ پاک انشاءاللہ اسی قرآن کو پڑھ کے سر پہ دم کر دیا کرو، انشاءاللہ شفا ہو جائے گی. ہمارے مسجد کے امام جو ہیں سلام پھیرتے ہیں، میلاد پڑھتے ہیں. بہرحال ایسے امام جو اہل بدعت ہیں ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. نماز جنازہ میں بہرحال جنازہ ہو یا کوئی ہو، اے بدعتی کوئی امام کبھی نہ بنائے، نہ جنازے میں نہ نماز میں. بہرحال چندہ جمع کر کے قبرستان کے لیے ضروری ہے کہ بدعت اہل بدعت کو دیں، اہل حق کو دیں. اور بھی تو دنیا میں قبرستان ہیں. میں حنفی ہوں، لیکن کبھی کبھی اہل حدیث کی مسجد میں نماز پڑھتے وہ ٹھیک ہے، ان کا عقیدہ تو کم سے کم ٹھیک ہے نا. مسائل میں اختلاف ہے، یہ تو اہل بدعت ہے، ان کا تو عقیدہ غلط ہے. عصر کی نماز ظہر کے وقت میں احناف کے نزدیک حرم میں جائز ہے، چونکہ اول وقت میں پڑھتے ہیں، ظہر کے وقت میں نہیں پڑھتے، لیکن اول وقت شروع ہو جاتا ہے. موبائل سے فوٹو لینے اور سیلفیاں بنانا وہ ٹھیک نہیں ہے. میں یہاں عمرہ کرنے آیا ہوں، دل نہیں لگ رہا، جلدی جلدی واپس جانے کو دل کرتا ہے. توبہ کریں، استغفار کریں اور درود شریف پڑھیں. اگر کوئی شخص آواز کی پتہ نہیں کیا کہ بیوی کو خدا کو حاضر ناظر کر کے ایک ساتھ 3 طلاق ہو، 3 طلاقیں ہوں گی. آپ کسی کو کہیں کہ وہ خدا کو حاضر ناظر کر کے تمہیں 3 تھپڑ مارے، تم 3 گنو گے یا 1؟ پھر تمہیں مسئلہ اچھی طرح سمجھ آ جائے گا کہ 3 ہوتے ہیں اور 1 ہوتا ہے. یہاں پر جو مرغی اور گوشت آتا ہے اگر باہر سے آتا ہے تو نہ کھائیں. شادی کو 16 سال ہو گئے ہیں، پہلے تو چیک کرائیں نا کہ نقص مرد میں ہے یا بیوی میں ہے.
صرف دعاؤں سے کام نہیں چلتا، اسباب پر بھی عمل کریں اور دعا بھی کریں۔ اگر پہلی رکعت میں سورۃ قل هو اللہ احد پڑھی اور دوسری رکعت میں انا اعطیناک الکوثر پڑھی، نماز ہو جاتی، کچھ نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں کہ جن آیات کی وجہ صدقہ پڑ جائے حرم میں کس کو دیں؟ جو حرم میں کام کر رہے ہیں سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ نکاح کرنے کے لیے بچے خود استخارہ کر لیں، جس لڑکی کا نکاح ہونا ہے وہ بھی استخارہ کر لے کہ فلاں سے میں نکاح کروں یا نہ کروں، کریں خود۔ یہ ایک رواج بن گیا ہے جی، کسی بزرگ سے کروائیں گے، کام تمہارا ہے، کرے بزرگ۔ نماز تسبیح پڑھنا جائز ہے، کوئی منع نہیں ہے، ایک ضعیف حدیث کے اندر ثابت ہے۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم انی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم۔ سبحان رب العرش العظیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ العلی عظیم العلیم۔ لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ رب السماوات رب الارض رب العرش الکریم۔ اللہم انا نعوذ بک من الہم والحزن ونعوذ بک من العجز والکسل ونعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم نور وجوہنا بنور الایمان، نور قلوبنا بنور العرفان، وارزقنا علوم الاحادیث والقرآن۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین وہذا البلد الامین، فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین۔ یا الہ العالمین، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں کمزوریاں پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں لڑکیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما۔ یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما۔ یا اللہ جو لوگ ناحق قید میں ہیں ان کو رہائی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔ یا الہ العالمین، پورے عالم میں جتنی مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کے ادارے ہیں، ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ دین والوں کی حفاظت فرما، علماء حقہ کی حفاظت فرما، ہر شر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، ہند میں ہیں، عرب میں ہیں، عجب میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا اجود الاجودین، لا تجعلنا مزغة للمازغین، لا تجعلنا عقلة للآکلین، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، لا تجعلنا من القانتین، ولا تردنا عن بابك خائبین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا